مزید مشکلات پیدا ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے جتنے انرجی ٹیرفس ہیں وہ اور مزید اوپر جائیں گے. جب آپ کی بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, تو عام آدمی کے لیے اپنے بل بھرنا اور بھی مشکل ہوئے گا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فوڈ پرائسز پر بھی آئے گا اور باقی ہر طبقے, ہر شعبے میں آئے گا, ہر سیکٹر میں آئے گا. صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں باقی مہمانوں کی اجازت سے کوئکلی کہ یہ ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ پہ ظاہر تنقید کرتے ہیں اور بنتی ہے, صحیح بات ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کوئی پریسائز کوئی بات ہے؟ ایک کہنا تو بہت آسان ہے, بھائی مہنگائی کم کرو, بھائی غریب کو ریلیف دو, بھائی تنخواہیں بڑھا دو, بھائی پینشن بڑھا دو. وہ ظاہر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ہی پیسے ہیں, اتنا شارٹ فال ہے, اتنا ڈیفیسٹ, اس میں کہاں سے ہوگا یہ. آپ کیا پریسائز ایک دو بات کہہ سکتی ہیں جنیرک بات کرنے کے بجائے کہ یہاں سے پیسے بچائیں اور یہ کریں تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ السلام علیکم وسیم, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں خرم دستگیر صاحب کی گفتگو کو سن رہی تھی اور وہ پرنسپل میں تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, ناٹ کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں توقع بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کہیں ہونی چاہیے وہ ہوں گی. میری نظر میں تو ان میں سے کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا. انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں آلریڈی, جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جو ٹیکس رجسٹرڈ پیئرز ہیں, ہم انہی پر زور زیادہ ڈالتے ہیں, انہی کو ہراساں کرتے ہیں. آپ نے کہا میری نظر میں ایسا, میری نظر میں خرم دستگیر صاحب کی بھی نظر میں یہ سب ہونا چاہیے لیکن ہوگا نہیں. ان کی باتوں سے میں نے تاثر لیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لگتا ان کو بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا, اور سب سے جو بنیادی نقطہ ہے نا, انہوں نے کہا کریڈیبلٹی کا چیلنج ہے, اینڈ آئی ایبسولوٹلی اگری ود ہم. اس حکومت کو کریڈیبلٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکومت 4 ماہ پرانی حکومت نہیں ہے, یہ پچھلے 2 سال کا تسلسل ہے. 16 ماہ انہوں نے حکومت کی, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ بھی انہی کی حکومت کا تسلسل تھا, ایک ایکسٹینشن تھی. تو جب آج یہ مہنگائی میں کمی کی بات کرتے ہیں یا انفلیشن کم ہو گئی ہے یہ بات کرتے ہیں, تو یہ صرف ایک نمبرز کا ہیر پھیر ہے. اٹس اے اسٹیٹسٹیکل انوملی لائک دس سے. دیکھیے ضرور پچھلے سال سے اگر ہم کمپیئر کریں گے تو قیمتیں کم ہوئی ہیں, مگر پچھلے سال قیمتیں اتنی اوپر جا چکی تھیں کہ اگر ہم اس کو ریئل ٹرمز میں دیکھیں آج بھی چیزیں بیس انفلیشن اتنا زیادہ تھا کہ ریٹ آف انفلیشن کم ہو گیا ہے اس دفعہ. ایک کنٹریبیوٹر یہ بھی ہے, اور قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں. اف یو لک ایٹ پرائسز آن دیئر اون, شاید ایک بہت ہی مہنگی شاید جس پہ وہ جا چکی تھی وہاں سے تھوڑی کم ہوئی ہیں, مگر ابھی بھی مزید قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ عام آدمی سے سڑک پہ اگر جا کے پوچھیں کہ کیا ان کا ماہانہ خرچہ, ان کا ہاتھ کھل گیا ہے, کیا ان کے لیے زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے, کیا گھر کا چولہا جلانا زیادہ آسان ہو گیا, تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں. اور یہ مزید مشکلات پیدا ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے جتنے انرجی ٹیرفس ہیں وہ اور مزید اوپر جائیں گے. جب آپ کی بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, تو عام آدمی کے لیے اپنے بل بھرنا اور بھی مشکل ہوئے گا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فوڈ پرائسز پر بھی آئے گا اور باقی ہر طبقے, ہر شعبے میں آئے گا, ہر سیکٹر میں آئے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ آل از ویل, آل از ایبسولوٹلی ناٹ ویل. نہ ان کے پاس کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کے پاس پلان ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح چیزیں بہتر کر سکتے ہیں ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ لا کر, چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو, چاہے وہ لوکل انویسٹمنٹ ہو. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی ہے. جو آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس وقت وہ 50 سالہ لو پہ ہے. اتنا لو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ بھی یہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کے نمبر بہت ڈسپوائنٹنگ ہے. اس میں میں آتا ہوں, اس میں اگر ایک